بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک سیڈ ڈے میں پاکستان کے عوام اور جمہوری قوتوں سے مخاطب ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت فقط اسمبلیوں میں بیٹھنا، قانون سازی کرنا، کابینہ کے بنانا اور انتظامی امور سنبھالنے کا نام نہیں ہے۔ اس میں عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا اور ان کے بنیادی حق جس میں احتجاج شامل ہے، جمہوریت کا نام ہے۔ اس لیے اس جمہوریت کے نام پہ جو انسنٹ لوگوں پہ شیلنگ ہوئی ہے، ٹیئر گیس چلی ہے، لائیو بلٹس چلے ہیں، ہم ذمہ داران سے پوچھیں گے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے لیے سزائے موت ہے؟ کب تک برادران یوسف کی حکومت جھوٹ بولتے رہے گی اور حقیقت چھپاتے رہے گی؟ ہم ایک واضح کریں، پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن جمہوری سوچ رکھنے والی جماعت ہے۔ اسی جمہوری سوچ کی وجہ سے ہم نے کسی کو تحریک کار یا قاتل لیگ نہیں کہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی حق کا استعمال کرنا ہمارا حق تھا، وہ حق ہم گیو اپ نہیں کرتے۔ جمہوریت کے لیے، خان صاحب کی آزادی کے لیے، 26ویں ترامیم کے خلاف، عدلیہ کی آزادی کے لیے ہمارا تحریک جاری رہے گا۔ اس کے راستے میں ہمارے بزرگوں نے بھی اور اس ملک کی آزادی کے لیے بھی جو تحریکیں چلی تھیں، انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی آگے بھی پرامن طریقے سے اپنا تحریک چلائیں گے۔ آئندہ کا لائحہ عمل خان صاحب سے ملاقات کے بعد انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف دے گی۔ اچھا یہ بتائیے گا منسٹر گوہر صاحب، جو لیڈرشپ اور ہمارے ایم این او کو کوشچنز کرتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا دوست نہیں ہے۔ ہمارے ایم این ایز نے گزشتہ 2 سال میں جو جتنا ظلم برداشت کیا ہے، اس کی کبھی کوئی قیمت نہیں چکا سکتا، اتنی کبھی کسی نے نہیں کی ہے۔ میں اپنے سارے ایم این ایز، اپنے سارے ایم پی، اپنی لیڈرشپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے 50 کروڑ سے لے کے 1 ارب روپے تک انہوں نے آفر ٹکرائی ہے، انہوں نے وزارتیں ٹکرائی ہیں۔ ان کے سارے کیسز ختم ہو سکتے تھے، ان کے گھر رینج سیک ہو گئے، ان کے بزنس تباہ ہو گئے، ان کی کاروبار سفر ہو گئے، ان کے بچے سفر ہو گئے، ان کے گھر والے سفر ہو گئے، ان کے عزیز و اقارب سفر ہو گئے۔ وہ کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو مصیبت میں جاتے ہیں۔ اس سب کے باوجود وہ خان صاحب کے ساتھ، اس کے نظریے کے ساتھ سارے کڑے ہیں۔ یہ چونکہ دھرنا تھا، کسی بھی لیڈر کو، ایم این اے کو، لیڈر کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اس وقت آپ کنٹینر کے پاس آ جائیں۔ یہ ایک لانگ پروسیس تھا۔ جہاں بھی کنٹینر ہوتا، ڈی چوک کے بجائے اگر سنجانی میں بھی جاتا تو کیا اس کے ساتھ اسی وقت سارا لیڈرشپ نے آنا تھا؟ کیا اس کے وقت سارے ہمارے الحمدللہ 90 ایم این ایز ہے، اور اس وقت ہمارے کے پی کے میں 91 ایم پی ایز ہے، ہمارے جو ہے نا 107 ایم پی ایز ہے پنجاب میں، ہمارے 9 ایم پی ایز ہے پنجاب ہے، کیا اس نے ایک ہی دن آنا تھا؟ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو یہ ساری کریٹ کر رہے ہیں تاکہ ڈسٹرسٹ کریٹ کرے اور جو کریڈیبلٹی ہے اس کو افیکٹ کرے اور لوگ کسی اور طرف پہ چلے جائیں۔ ہم نے اپنا نظریہ اسی پہ رکھنا ہے جو خان صاحب کا کام تھا کر نظریہ۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بیرسٹر صاحب کی ملاقات تھی، اس ملاقات میں آپ بھی تھے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ خان صاحب اس بات پر مان گئے تھے کہ سنجانی کے مقام پر جو ہے وہ دھرنا دیا جائے۔ اس کے بعد بشرا بی بی نے جو ہے وہ ڈی چوک جانے کی ضد کی، اور اس کے بعد طریق صاحب جو ہے وہ ڈی چوک آئی، جس کے بعد جو ہوا سب کو پتہ ہے۔ ایک تو اس پر بتائیے گا کہ کیا بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ جو بشرا بیوی کا یعنی آج کے بعد، یعنی اس دھرنے کے بعد جو ان کا پولیٹیکل رول ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، بشرا بی بی کے بارے میں پہلے بھی انہوں نے خود کہا ہے، خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ ان کا پولیٹیکل رول نہیں ہے، اور لیکن وہ خان صاحب کی بیوی ہونے کے ناطے اور ان کے لیے درد رکھنے کی ناطے وہ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ جو بھی کوئی تحریک چلتی ہے تو اس میں خود ان کی منشا تھا، اپنی مرضی سے شامل ہوئی تھی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے دھرنا ڈی میں تھا یا سنجانی میں تھا، خان صاحب نے کیا فیصلہ کیا، بی بی نے کہاں سے ڈائیورٹ کیا، کوئی ایسی بات نہیں، یہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں، ہم اس کو انٹرنلی دیکھیں گے۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے، کیا کسی بھی جگہ میں جانا اور کسی بھی جگہ میں پرامن احتجاج کرنا، آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر شیلنگ ہوگی یا آپ کے اوپر گولی چلے گی؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوری سوچ رکھنے والے ہیں، گولی چلنی نہیں چاہیے تھی، احتجاج جاری ہونا چاہیے تھا۔ جہاں بھی آپ ہے، لوگوں نے کیا احتجاج کرنا تھا؟ اپنے حقوق کے لیے لڑنا تھا۔ کہیں بھی جگہ پہ وہ احتجاج کرے تو وہ احتجاج کا ان کا حق ہے، ہم سمجھتے ہیں گولی نہیں چلنی چاہیے تھی اور یہ چیزیں۔ لیکن پھر بھی ایک چیز میں ضرور کہوں، ہم نے دیکھو بڑی مثبت انداز میں اتنی سخت حالات کے باوجود
ہم مثبت انداز میں گئے. ہم نے غلط فگر نہیں دیا. جس پہ گولی چلی ہم نے 12 کا فگر آج دیا. آپ کو پتہ ہے گردش کر رہی ہیں 200 100, ہم نے کسی ایک کو بھی اون نہیں کیا. پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری سوچ رکھنے والی رسپانسبل پولیٹیکل پارٹی ہے. ہم اس پہ بلیو کرتے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو, اس پہ بلیو کرتے کہ ٹرانسپیرنسی ہو. تو ہم نے دیکھو کسی چیز میں بھی کوئی مغالطے سے کام نہیں لیا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو انٹرنل معاملہ ہے, کہاں ہونا تھا, لیکن جہاں بھی ہونا تھا پرامن ہونا چاہیے تھا, اور پرامن ہم تھے, لیکن اس لیے گولی نہیں چلنی چاہیے تھی. دس واز اے بٹ ٹو ایکسیسو. سامنے آ رہی ہے تو لیگلی آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھو لیگلی ہم نے آئی ایل ایف کی ٹیمیں بنائی اور ہمارے ساتھ پوری ٹیمیں اس وقت انٹیکٹ ہے, اور ہم کوشش یہی کر رہے ہیں 3 چیزوں کی. جتنی ہماری شہدائے ان کو بھی ہم ہیلپ کریں. کے پی کے کی حکومت نے بھی اناؤنس کیا ہے. دوسری بات ہے کہ ہمارے جتنے مسنگ ہے اس کو ہم سارا ایک ٹیلی کر رہے ہیں, ان کا پورا ریکارڈ بنا رہے ہیں. جو جیلوں میں جا چکے تھے obviously ان کے قانونی طریقہ کار ہے, وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی پورا کر کے ان کے لیے کوشش کریں گے. اچھا, یہ آج پنجاب اسمبلی سے ہوگی, کیا پالیسی سٹیٹ؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت دنیا کی 7ویں بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اس وقت ہر صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی جو نمائندگی ہے, پاکستان کی موسٹ پاپولر پارٹی ہے. عمران خان صاحب اس کے موسٹ پاپولر لیڈر ہے. کسی ایسی پارٹی پہ نہ بین لگ سکتا ہے, نہ یہ کوئی جواز ہے کہ آپ کسی صوبے میں گورنر رول وہ کر دے, نافذ کرے. کیوں؟ پولیٹیکل پارٹی الگ چیز ہے اور حکومت ایک الگ ہے. ہم نے حکومت کے پی کے کی حکومت الگ چیز ہے, اور پی ٹی آئی اٹ سیلف ایز اے پولیٹیکل پارٹی اور اس کا اسٹرگل ایک الگ چیز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ گورنر رول نہ لگ سکتا ہے, اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ لگے گا. پاکستان تحریک انصاف اپنی جو اسٹرگل ہے وہ انڈیپینڈنٹ کرے گا. اچھا سر, یہ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ عمران خان صاحب نے سنجانی نہیں, بس میں نے کوشچن جواب دے دیا, وہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. اچھا, اس حوالے سے ایک تو انٹرنل معاملہ, لیکن جس وقت پارٹی قیادت رکنا چاہ رہی تھی ٹول پلازا پہ, بشرا بی بی انہیں سازشی اور غدار قرار دے رہی تھی. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں کو لے کے آتے ہیں, نہیں, میں نے صرف اتنا کہہ رہا ہوں اس پہ کہاں دیکھو پڑاؤ کہاں ڈالنا تھا, دس از ون تھنگ. اور ہم کنسرن ہے کہ ہم جہاں بھی ہوتے تو کسی کو اس کو ڈسپرس کرنے کے لیے یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. سوال یہ کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا میں کہ ایسے میں اگر مستقبل میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو کیا بشرا بی بی کی سٹیٹمنٹ مانے رکھے گی یا بیرسٹر گور کی بطور چیئرمین؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں, وہ جیسے بھی ہوں گے, لیکن نہ میری نہ کسی اور کی معنی ہمیشہ رکھتی ہے خان صاحب کی. وہ چیئرمین تھے, وہ چیئرمین ہے, وہ انشاءاللہ چیئرمین رہیں گے. کوئی بھی ڈیسیجن ہوگا تو وہ ہم ان سے پوچھ کر کے کرتے ہیں. نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ عمران خان صاحب نے سنجانی نہیں, بس میں نے کوشچن جواب دے دیا, وہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. اچھا, اس حوالے سے ایک تو انٹرنل معاملہ, لیکن جس وقت پارٹی قیادت رکنا چاہ رہی تھی ٹول پلازا پہ, بشرا بی بی انہیں سازشی اور غدار قرار دے رہی تھی. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں کو لے کے آتے ہیں, نہیں, میں نے صرف اتنا کہہ رہا ہوں اس پہ کہاں دیکھو پڑاؤ کہاں ڈالنا تھا, دس از ون تھنگ. اور ہم کنسرن ہے کہ ہم جہاں بھی ہوتے تو کسی کو اس کو ڈسپرس کرنے کے لیے یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. سوال یہ کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا میں کہ ایسے میں اگر مستقبل میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو کیا بشرا بی بی کی سٹیٹمنٹ مانے رکھے گی یا بیرسٹر گور کی بطور چیئرمین؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں, وہ جیسے بھی ہوں گے, لیکن نہ میری نہ کسی اور کی معنی ہمیشہ رکھتی ہے خان صاحب کی. وہ چیئرمین تھے, وہ چیئرمین ہے, وہ انشاءاللہ چیئرمین رہیں گے. کوئی بھی ڈیسیجن ہوگا تو وہ ہم ان سے پوچھ کر کے کرتے ہیں.